تعلقات سے، رشوتوں سے، جی ہاں، کہ اس کام میں آگے بڑھنے کے لیے تو یہ بات ہے کہ صفات ہو، اتباع سنت ہو، اللہ کا تعلق ہو، تقوی ہو، جی ہاں، اور آگے قربانیاں ہوں. آگے بڑھنے کا راستہ یہ ہے اس میں. جی ہاں، سہاروں سے آگے نہیں بڑھا جاتا، سہاروں سے تو آگے جنازے جاتے ہیں، سیدھی بات ہے. سہاروں سے کیا چلتے ہیں آگے؟ جی ہاں، جو کہنا مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ، وہ جنازہ کہتا ہے نا، روایت میں ہے، روایت میں ہے، حدیث میں جنازہ کہتا ہے قدمونی قدمونی قدمونی. کیوں؟ کہ خود نہیں چل سکتا نا، وہ کہے گا مجھے آگے بڑھاؤ، مجھے آگے بڑھاؤ. جی ہاں، لوگ سفارش کرتے ہیں، بھائی ہمیں آگے بڑھاؤ نا. ہاں، کیا آگے بڑھا ہے نا، تمہارا یہ میدان ہے، محنت ہے، کام کرو، آگے بڑھو. یہ شکایت لوگ لے کے بیٹھے ہیں، ہم سے پوچھتے نہیں، ہمیں آگے نہیں بڑھاتے. ہاں، ہر ایک کو اختیار ہے، منشا منکم ان یتقدم و یتاخر، ہر ایک کے لیے میدان ہے، چاہے آگے بڑھو چاہے پیچھے ہٹو، سیدھی بات ہے. اس لیے ہمیں صحابہ کی سیرت میں باتیں ملتی ہیں کہ جی ہاں، کسی کے قرب سے آدمی آگے نہیں بڑھتا، اور تکلیفوں سے آگے بڑھتا ہے، قربانیوں سے آگے بڑھتا ہے، تقوی سے آگے بڑھتا ہے. جی ہاں، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھاؤ، اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بڑھاؤ. جس میں بنیادی چیز میں نے عرض کی تھی کہ تیسری بات یہ ہے کہ عبادات پر اپنے آپ کو لاؤ، کیونکہ اللہ کے بندوں کو اللہ سے متعلق کرنے کی محنت ہے. یہ اللہ کے تعلق کے بغیر اس میں کامیابی نہیں ہوگی. دنیا میں جو عہدے اور مقام چلتے ہیں وہ دنیا والوں کے تعلق سے چلتے ہیں، اور اللہ کا جو کام ہوتا ہے وہ اللہ کے تعلق سے ہوتا ہے. اس لیے یاد رکھو کہ دنیا کے کام میں شہرت زمین سے چلتی ہے اور آسمان کی طرف ختم ہو جاتی ہے، اور دین والوں کے لیے ان کی قبولیت آسمان سے اترتی ہے. جی ہاں، قبولیت آسمان سے اترتی ہے، آسمان دنیا پر اعلان ہوتا ہے فلاں ابن فلاں سے اللہ محبت کرتے ہیں، لوگوں تم بھی اس سے محبت کرو. یہ اعلان آسمانوں سے ہوتے ہوتے زمین پر اتارا جاتا ہے، جس میں ہے ثم یودع له القبول فی الارض، ایسے لوگوں کے لیے قبولیت زمین پر اتار دی جاتی ہے. تو میں نے عرض کیا کہ تعلقات اور قرب سے کوئی آگے نہیں بڑھتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کمرے میں تنہا بیٹھے ہوئے تھے، تو دو آدمی عمر کے پاس آ گئے. دو آدمی عمر کے پاس، سہیل بن عمرو اور حارث بن ہشام، دونوں دائیں بائیں بیٹھے حضرت عمر کے پاس، اور دونوں کو خیال یہ تھا کہ ہمیں ایسا مقام مل گیا ہے، ہم یہاں سے نہیں ہٹ سکتے. یہ وہ قسم جو قربانیوں کے بغیر آگے پہنچ جاتی ہے تعلقات سے. میں حضرت کی بات نقل کرتا ہوں آپ کو. وہاں صاحب فرماتے تھے کہ جو کام کے میدان میں ہیں وہ ہم سے قریب ہیں، جو کام کے میدان میں نہیں ہے وہ ہم سے قریب ہوتے ہوئے بھی دور ہیں. یہ بات ہے، حقیقت ہے. یہ دونوں قریب آ کر بیٹھ گئے. پھر آئے انصار مہاجرین، ملکوں سے تقاضے پورے کر کے، قربانیاں دے کر یہ آئے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سہیل سے کہا، سہیل ذرا پیچھے ہٹو، دیکھو یار جماعت باہر سے کام کر کے آئی ہے، اس کی سنیں کارگزاری، ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. ہاں. ادھر سے دوسرے آئے مہاجرین، جماعت کام کر کے آئی، کہ ہاں بھی بتاؤ کیا کر کے آئے ہو. حارث ذرا پیچھے ہٹ جاؤ، ان کو آگے کر دو. آگے ہو گئے. اب جو بھی آتی جماعت باہر سے وہ انہیں ہٹاتی اور آگے بڑھ جاتی. اور روایت میں ہے کہ یہ دونوں کمرے سے باہر نکل گئے، ان کے لیے کمرے میں جگہ نہیں رہی. کہاں بیٹھے تھے یہ؟ تمہر سے لگ کے بیٹھے تھے دائیں بائیں، اور پیچھے ہٹتے ہٹتے کمرے سے باہر نکل گئے. جی ہاں، دونوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ آج امیر نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے، ہمیں نکال دیا، ان کو آگے کر دیا. ہاں، تو وہ بھی صحابت ہے. جواب دیا کہ امیر پر کوئی الزام نہیں ہے، الزام ہمارے اپنے اوپر ہے. ان کو بھی تقاضے دیے گئے، ملکوں کے ہم بھی دیے گئے، یہ تقاضوں پر چلے، ہم نہیں چلے، اس لیے ہمیں پیچھے ہٹا دیا گیا. جب لوگ چلے گئے تو دوبارہ حضرت عمر کے پاس آئے، آ کے عرض کیا مومنین ما سنع من اليوم، ہمارے ساتھ یہ کیا ہوا؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے کام دیا اور انہوں نے کام کیا، تم نے کام نہیں کیا. وہ کام والے آگے بڑھ گئے، تم پیچھے رہ گئے.
دونوں نے عرض کیا مومنین کوئی ایسا راستہ بتا دیجئے کہ ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں. حضرت عمر نے فرمایا دیکھو دنیا میں تو ان کا ساتھ مشکل ہے تمہارا، یہ سبقت لے گئے، یہ سبقت لے گئے. ہاں ایک بات ہے کہ تم دونوں فلاں فلاں ملک میں چلے جاؤ اور وہاں اس دین کی دعوت میں لگے رہو اور اسی ملک میں مر جاؤ. سنو، اسی ملک میں مر جاؤ تو میں امید کرتا ہوں کہ شاید ان کے ساتھ قیامت میں تمہارا حشر ہو جائے. ہاں یہ فرمایا. دونوں نے کہا کہ مومنین آپ جہاں چاہیں بھیج دیں. تو میرے دوستوں تو بات یہ ہے کہ تعلقات کوئی چیز نہیں آگے بڑھنے کے لیے. معاملہ ہر ایک کا اللہ کے ساتھ ہے. اپنے اللہ کے درمیان کے معاملے درست کر لو، تمہارے مخلوق کے درمیان کے معاملات درست ہو جائیں گے. یہ سیدھی بات ہے. من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ ما بینہ و بین خلقہ. جتنے اختلافات آپس میں ہوتے ہیں اس کی بڑی وجہ اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق کی کمی ہے کہ اللہ کے ساتھ تعلق بڑھاؤ. جی ہاں، اللہ کے ذات کے ساتھ تعلق بڑھاؤ. یہ بنیادی چیز ہے کہ داعی تو اللہ کے بندوں کے درمیان رابطہ ہے. جتنا تعلق اللہ کے ذات کے ساتھ گہرا ہوگا اتنا اللہ کے مخلوق کو اللہ سے متعلق کرنے میں کامیابی ہوگی. جی ہاں، ورنہ سچی بات یہ ہے کہ ایک تنظیمی مزاج بن جائے گا پروگراموں کا. حضرت بکر فرمایا کرتے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ دعوت کے اس کام پر تمہاری مدد دو کاموں پر ہوگی، ایک رات کا قیام اور ایک قرآن کی تلاوت. یہ دو چیزیں خاص طور پر ہیں. جو جماعتیں بیرون بھیجتے تھے ان سے فرماتے کہ تمہاری مدد ان دو کاموں پر ہوگی، رات کا قیام اور قرآن کی تلاوت. یہ پہلو بہت کمزور ہے، یہ پہلو بہت کمزور ہے، بہت کمزور ہے. میں خوب جانتا ہوں جتنے فتنے کام کرنے والوں میں پیدا ہوئے، خدا کی قسم اس کی وجہ صرف اللہ سے تعلق کی کمی ہے. یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے یہ. جی ہاں، کہ آپس میں اختلافات اور فتنوں کا اصل سبب ہوگا تنہائیوں کی معصیتیں اور غفلتیں. یہ روایت میں ہے، میں بھی تو نہیں کہہ رہا. آپس کی اختلافات کی وجہ یہ ہوگی. اس لیے اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑ لو. اس لیے کہتے ہیں کہ عبادات میں کمال پیدا کرو، عبادات میں کمال پیدا کرو کہ اس سے اپنے اندر صفات پیدا ہوتی ہیں. جی ہاں، کیونکہ گناہ اور نافرمانیاں وہ اللہ سے دوری کا یہ ہے، اللہ سے دوری کی علامت ہے، اللہ سے دوری کی علامت ہے. اور عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرو. یہ دو چیزیں ہیں نفس کو کچلنے والی، دو چیزیں ہیں نفس کو کچلنے والی. ایک رات کا قیام، ایک رات کا قیام اس سے نفس کچلتا ہے، اور ایک عمومی گشت اس سے نفس کچلتا ہے. یہ دو موقع بڑے بہت زیادہ ترقی کے اور بہت نفس کو کچلنے والے ہیں. ایک انفرادی عبادت، ایک انفرادی دعوت. یہ عمومی گشت اور رات کا قیام، یہ دو چیزیں لازم کر لو. اس میں بہت کمی ہے، ہم نے خوب غور کر لیا. جو عمومی محنت کے میدان میں نہیں ہیں، جی ہاں اللہ مجھے معاف فرمائے، حفاظت فرمائے، وہ فتنے کا شکار ہیں. حضرت سے پوچھا گیا تھا حضرت یہ تو بتاتے جائیے ہمیں کہ کس قسم کے لوگ اس کام سے محروم ہو جائیں گے. سنو، عجیب سوال تھا ایک صاحب کا حضرت سے.